وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 ہے. ہم نے اس سے پہلے چند آیات پڑھی جو کہ سورہ فاتحہ کی تھیں. سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے، اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، متقین کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی ہمیں یہ بات بتا دی کہ اب جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے کہ تمہارا ایمان ہونا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور اس سے بھی پہلے کیا ہے کہ یہ کیا ہے، ذالک الکتاب، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے. باقی بھی کتابیں تم پڑھتے ہو اپنے اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹیز کی، اپنے پروفیشنز کی، وہ بھی کتابیں ہیں، لیکن یہ ایک خاص کتاب ہے. اس کی خاصیت کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز کسی انسان کی طرف سے شامل نہیں ہوئی، یہ خالصتاً تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے. یہ خالص اللہ کا کلام ہے. پچھلی جو کتابیں آئی تھیں، جو پچھلے انبیاء کو کتابیں دیں، ان میں سے جب وہ آئی تھیں وہ تو بالکل خالص حالت میں تھی، لیکن بعد میں کیا کیا کہ یہودیوں نے اور نصارہ نے کیا کیا کہ ان کتابوں کے اندر کچھ حصہ جو وہ تھا جو اللہ کا کلام تھا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا تھا، اور کچھ انہوں نے اپنی طرف سے اس میں ایڈیشنز کر دیں. تو جب اس میں ایڈیشن ہوگی اپنی طرف سے، تو کیا ہوا کہ پوری کی پوری کتاب ہی ایک قسم کی کیا ہوگی، شک میں پڑ گئی کہ اب اس میں سے کیا پتہ لگے کہ کون سی بات اللہ کی بتائی ہوئی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ انسانوں کی شامل کی ہوئی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ خاص کتاب ہے، اور اس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی نے لیا ہے. اسی لیے آج تک دیکھیں تو 1400 سال کے بعد بھی یہ قرآن اپنی اصل حالت میں موجود ہے. اس میں ایک لفظ یا ایک حرف بھی آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لی تھی. ہم ہی ہے جس نے اس ذکر، اس قرآن، اس کتاب کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو جب حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے تو یہ آج تک ہمارے پاس اپنی اصل شکل میں موجود ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی ایک خاص بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اگر بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے گا تو تب بھی اس کا اجر ملے گا. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو آپ بغیر سمجھے پڑھیں تو آپ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں، لیکن اگر قرآن کو بغیر سمجھے بھی پڑھا جائے گا تو تب بھی اس کا فائدہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں دیتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے. یعنی جس نے الف لام میم پڑھا تو اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں لکھ دی گئیں. تو یہ اب الف لام میم کا مطلب تو نہیں پتہ کسی کو بھی، یا اگر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتا ہے کوئی شخص جس کو عربی سمجھ نہیں آتی اور وہ بغیر سمجھے صرف تلاوت کرتا ہے، تو ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو اب سمجھ نہیں آ رہی، لیکن کیا ہے، پھر بھی اس سے اس کے نامہ اعمال میں کیا ہے، اجر لکھا چلا جاتا ہے. ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہمیں دی ہے، یہ صرف اجر حاصل کرنے کے لیے نہیں دی، ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں دی. اجر حاصل کرنا بھی اس کا ایک مقصد ہے. اس کو بغیر سمجھے پڑھنے سے بھی برکت ہے، اس کے بھی فائدے ہیں، لیکن صرف اسی کام کے لیے نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے. وہ آگے ہم بات کریں گے کہ جو اصل مقصد کیا ہے، کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے. تو بغیر سمجھے بھی پڑھیں گے تو تب بھی یہ خاص کتاب ہے، اس کا تب بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے نامہ اعمال میں اجر لکھا جائے گا. اسی طریقے سے اس کتاب کی خاصیت کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو
عزت اور عروج دے گا اور کچھ قوموں کو ذلیل اور رسوا کرے گا. یعنی اس کتاب میں اتنی طاقت ہے, یہ اتنا طاقتور کلام ہے کہ جو قوم بھی اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرے گی, اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گی, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی قوم کو عزت اور عروج دے گا جو اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے, اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیں گے, اس کے اگینسٹ جائیں گے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے گا. تو یہ چیز ہم نے دیکھی بھی جب مسلمان اپنی زندگیاں اس کتاب کے مطابق گزارتے تھے. جب یہ کتاب مسلمانوں کی زندگی میں سب سے اہم کتاب تھی, آج بھی اہم کتاب ہے, آج بھی کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ یہ کتاب اہم نہیں ہے, لیکن اب ہم صرف زبان سے کہتے ہیں کہ یہ بہت اہم کتاب ہے, لیکن ہمارا عمل اس چیز کی تصدیق نہیں کرتا, اور اس قرآن کے جو حقوق ہیں وہ ہم پورے کرنے کے لیے تیار نہیں. اور جب ہم پورے طریقے سے حقوق پورے نہیں کرتے تو حقیقت میں کیا ہے کہ صرف زبان سے کیا ہوا دعویٰ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. تو کیا ہے کہ یہ پہلی چیز کیا ہے کہ یہ خاص کتاب ہے, اللہ کی طرف سے آئی ہے, اور اسی کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پوری زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل کامیابی اور ناکامی کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سا عمل کرو گے تو تمہارا رب تم سے راضی ہوگا اور کون سے عمل سے تمہارا رب تم سے ناراض ہوگا. ہمیں یہ بتایا کہ کون سا عمل کرو گے تو تم جنت میں جاؤ گے اور کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے. تو یہ ساری گائیڈ لائنز, یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب میں دی, جو کہ ایک انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کتاب میں بتا دی. تو یہ اس کی ایک اور خاصیت. تو یہ کیا ہے, یہ ایک خاص کتاب ہے. دوسری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی انسان اس کتاب, اس قرآن کے کسی حصے پہ, کسی آیت پہ یا کسی لفظ پہ یا کسی حرف پہ شک کرتا ہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ معاذ اللہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, تو کیا ہوگا, اس کا ایمان ہی چلا گیا. کیونکہ ہمارے ایمان کی لازمی شرائط میں سے یہ شرط یہ ہے کہ ہمیں اس کتاب پہ ایمان رکھنا ہے کہ اس کی ایک ایک چیز, ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اور جب ہمیں یہ یقین ہوگا تبھی ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں بھی لا سکتے ہیں. کیونکہ جو شک کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے اس عمل میں کبھی بھی پختگی نہیں ہوتی. وہ انسان ہمیشہ اپنی زندگی میں کنفیوژن میں ہی رہتا ہے. جب آپ کو کسی بات کے اوپر یقین نہیں ہے نا, کہ آپ کو میں کوئی بات بتاؤں کہ دیکھو یہ بات کرو, لیکن آپ کو میری بات پہ یقین نہیں ہو, تو آپ کے لیے وہ اس پہ عمل کرنا بھی مشکل ہوگا, اور اگر عمل کر بھی لیں گے تو وہ ہاف ہارٹیڈلی ایفرٹ کرنے والی بات ہوتی ہے کہ ہاف ہارٹیڈلی ایفرٹ کی, اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے تھا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس لیے آگے اب جو قرآن میں جو کچھ بھی آ رہا ہے, سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے ذہنوں کو ابھی ہمیں کلیئر کرنا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو بات بھی آگے آئے گی, چاہے سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے, چاہے ہماری عقل اس چیز کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے, چاہے ہماری سائنٹیفک ریزنز اس آیت کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں, یہ سب چیزیں میٹر نہیں کرتی, کیونکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں ہر چیز جو ہے وہ بالکل درست ہے. اور یہ جو سمجھ آنا اور نہ سمجھ آنے والی بات کیا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ قرآن میں کہیں پہ کوئی کمی ہے. اصل بات کیا ہے کہ ہماری عقلیں کئی دفعہ اس لیول پہ نہیں ہوتی کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. مثال کے طور پہ آپ ایک گریڈ 1 کے بچے کو ایڈوانس میتھمیٹکس کا تھیورم پڑھانا شروع کر دیں اور آپ اسے کہیں بھائی حل کرو. اب گریڈ 1 کا بچہ جب وہ نہیں کر سکے گا تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ تھیورم میں مسئلہ ہے, لیکن ہم کیا کہیں گے کہ ابھی وہ بچہ جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس تھیورم کو سمجھ سکے. اسی طریقے سے ہماری عقلیں بھی جو ہیں, ہر انسان کی عقل وقت کے ساتھ ساتھ مختلف ادوار میں وہ مختلف ہماری عقل کے انٹیلیجنس کے لیولز رہے ہیں. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہماری عقل میں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں, اور کچھ ایسی چیزیں جن کے لیے ہمارا ذہن بحیثیت انسان ابھی اتنا عقل کے اس لیول کو پہنچا ہی نہیں کہ اس کو سمجھ سکے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو آج سے 1400 سال پہلے بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو اس وقت کے لوگوں کے لیے شاید سمجھنا مشکل تھا, لیکن اب جو ہے سائنس نے چونکہ ان چیزوں کو پروو بھی کر دیا ہے. آپ بگ بینگ تھیوری لے لیجئے, آپ چاند کے بارے میں لے لیجئے, آپ زمین کے بارے میں جو تھیوریز ہیں وہ لے لیجئے کہ زمین جو ہے وہ
روٹیٹ بھی کر رہی ہے، ریوالو بھی کر رہی ہے. 1400 سال پہلے تو کسی کو نہیں پتا تھا نا کہ زمین کا سائز کتنا ہے، اور وہ روٹیٹ بھی کر رہی ہے اور وہ ریوالو بھی کر رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. لیکن اس وقت عقلی طور پہ اس چیز کو پروف کرنا، سائنس تو تھی نہیں، تو پروف کرنے کا تو کوئی میکانزم نہیں تھا. لیکن آج چونکہ انسان نے ترقی کی، تو اس ترقی کرنے کے بعد ہم وہ چیزیں آج ایگری کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو پروف کیا جا رہا ہے جو کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پہلے ہی بتا دی. کیونکہ اللہ کا علم، جس نے اس قدرت، اس کائنات کو بنایا ہے، وہ تو اس کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے نا کہ وہ کیسے چل رہا ہے، سولر سسٹم کیسے چل رہا ہے، چاند کیسے ہے، اس دن اور رات کا نظام کیسے ہوتا ہے، مشرق اور مغرب کے اندر جو چینجز ہوتی ہیں، جو سردی اور گرمی کے اندر، وہ سب کیسے ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، لیکن آج ہماری سائنس اس چیز کو پروف کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اب جا کے انسان کی عقل اس لیول پہ پہنچی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا شروع کی ہے. اسی طریقے سے بہت سی ایسی آیات ہو سکتی ہیں جو آج بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن عین ممکن ہے کہ آنے والے وقت میں لوگوں کو سمجھ آئیں. تو انسان کی عقل کی کمی ہوتی ہے اور کمزوری ہوتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تو جب تک ہم اس پہ یقین نہیں رکھیں گے پورے دل سے کہ یہ جو بات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن میں مجھے بتا رہا ہے یہ میرے فائدے کی ہے، چاہے مجھے سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی، جب میں اس پہ عمل کروں گا تو مجھے فائدہ ہی حاصل ہوگا. صحابہ نے کیا کیا تھا؟ صحابہ نے اپنا جو رویہ درست کیا تھا. جب بھی قرآن کی کوئی آتی تھی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا تھا تو ان کا رویہ کیا تھا؟ سمعنا واطعنا، سنا اور اطاعت کی. یہ وہ ایٹیچیوڈ اور رویہ تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو پوری دنیا میں حکومت بھی دی. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی کا پیشوا بنایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کی تھی. تو یہ کیا چیز ہے کہ قرآن کے اعتبار سے پہلی چیز کیا ہے کہ اس میں اپنے ذہن کو کلیئر کرنا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، تبھی جا کے تم آگے کے سارے فائدے حاصل کر سکو گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اصل مقصد کو بیان کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے. ہم نے پہلے بات کی کہ اس کو بغیر سمجھے پڑھنا بھی اس پہ کیا ہے؟ اجر ملتا ہے. لیکن صرف اس لیے اللہ نے نہیں بھیجا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ اس میں ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. اور اگر ہم دیکھیں تو سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کی تھی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے شروع میں ساتھ ہی کیا بتا رہا ہے؟ اگر تمہیں ہدایت چاہیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اگر تم ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کتاب کو کھولو، اس کتاب کو سمجھو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھ کے پڑھو، اس پہ عمل کرو اور اس کی دعوت کو پوری دنیا تک پہنچاؤ. اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بناؤ. اپنی زندگی کی ساری گائیڈ لائنز، اپنی زندگی کے لیے ساری گائیڈنس اس کتاب سے لو. اس کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں رکھی ہیں ہمارے لیے جو کہ ہمارے لیے ہدایت بھی ہے اور تقوی متقی بننے کے لیے ضروری بھی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں ہدایت ہے. مقصد اس کتاب کا یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگیوں میں ہدایت حاصل کریں. اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی میں ایک امپورٹنٹ کتاب کے طور پہ پڑھتے نہیں، فالو نہیں کرتے تو ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اکثر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، ذکر اذکار بھی ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ مکمل ہدایت ہے؟ لیکن یہ مکمل ہدایت تو نہیں ہے، یہ تو چند عبادات ہیں. قرآن صرف 2-4 احکامات تو نہیں ہے قرآن کے اندر. اللہ نے قرآن میں صرف اتنا تو نہیں بتایا نا کہ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، زکوٰۃ ادا کر دو، تسبیحات کر لو، اللہ کا ذکر کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو. ایک ایوریج مسلمان جو تھوڑا سا ہم جس کو ہم پریکٹسنگ مسلم کہتے ہیں، اس کی زندگی میں زیادہ زیادہ یہی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کیا قرآن میں صرف یہ 4-5 چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہدایت کے بارے میں بتایا تو بہت وسیع ورڈ ہے اور ہماری پوری زندگی کے لیے گائیڈ لائنز ہیں. جب تم اولاد ہوگے تو اولاد کے طور پہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے. جب والدین ہوں گے تو والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اس کے ان کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں. جب تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کرو گے تو تم نے کیا کرنا ہے. جب تم اپنے کولیگس کے ساتھ ہوگے، آفس کے اندر ہوگے، یونیورسٹی کے اندر ہوگے، کالج کے اندر ہوگے، تب تم نے کیسے معاملات کرنا ہے. جب تم اپنے فیملی کے اندر اپنے فیملی والوں کے ساتھ ہوگے تب تمہارا کیا رویہ ہونا چاہیے. جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا تو کیا رویہ ہونا چاہیے. بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ہے تو کیا کرنا ہے. چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنز ہمیں دی ہیں. اور یہ کتاب اصل میں ہمارے لیے اٹس اے وے آف لائف.
یہ کتاب صرف اجر کے لیے نہیں ہے، یہ کتاب صرف بیٹیوں کو شادی کے وقت اس کے سائے میں رخصت کر کے اور اس مطمئن ہو جانا کہ اب ہماری بیٹی کی زندگی، ساری زندگی جو ہے وہ بہت اچھی گزرے گی، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے نہیں دی تھی. یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں دی تھی کہ اس کو ایک خوبصورت سے غلاف میں لپیٹ کے اپنے گھر کے سب سے بلند جگہ کے اوپر رکھ دیں تاکہ جہاں پہ کسی کا بھی ہاتھ نہ جائے، اور وہ وہاں پہ پڑھی ہے تو وہ پڑھی کی پڑھی رہے گی. کیا ہے یہ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نہیں دی تھی. اس کتاب کا مقصد کیا ہے؟ اس سے ہدایت حاصل کرنا. ہدایت اسی وقت ملے گی اگر ہم اس کتاب کو کھولیں گے ہی نہیں تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے ہی نہیں تو سمجھیں گے کیسے؟ اور اگر ہم سمجھیں گے ہی نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ اور اگر عمل ہی نہیں ہوگا تو کیا؟ ہدایت بھی نہیں ہوگی. تو ہدایت تک کا جو سفر ہے اس میں سب سے اہم کیا چیز ہے کہ اس کتاب کو ہم نے کھولنا ہے. اس کو پڑھنا شروع کریں، سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، جو سمجھ آ رہی ہے اس پہ عمل کرنا شروع کریں. عمل کرنا شروع کریں گے، جتنا اس پہ سمجھ کے عمل کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی ہم ہدایت کے راستے کے اوپر چلتے چلے جائیں گے. اور یہ عمل صرف 1 دن 2 دن کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں پوری زندگی کے لیے دی ہے. پوری زندگی ہم نے اس کتاب کے ساتھ گزارنی ہے، تبھی جا کے ہم ہدایت کے راستے پہ چلیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور کیا بات بتائی یہاں سے، اس آیت سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے کن کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. ایک طرف کیا بات ہوتی ہے کہ اگر ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے تو کیا ہے کہ ہمیں قرآن بھی پڑھنا ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ اس سے جو ہدایت حاصل کر رہے ہیں تو وہ صرف تقوی والے ہیں، متقین لوگ ہیں. اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو کرنے کے جو ایٹیچیوڈز اور رویے ہوتے ہیں اور جو نیت ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے ہر انسان کی، اور انسان کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی طلب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کتاب سے کتنی ہدایت حاصل کر سکتا ہے اور کتنا تقوی والا ہو سکتا ہے. جو انسان دل سے یہ طلب رکھتا ہے کہ میں واقعی ایک متقی انسان بننا چاہتا ہوں، میں اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتا ہوں، میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں، میں حرام چیزوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں اس کتاب سے واقعی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے. ورنہ یہی کتاب نان مسلمز تو پڑھتے ہیں، نان مسلمز بھی کتنے ہیں جو پڑھتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ریسرچ کرنا، یا اس میں سے کوئی ایسی چیزیں ڈھونڈنا جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہی یوز کی جائیں. تو ایسے لوگوں کو تو ہدایت نہیں ملتی جب تک کہ ان کو ذہن میں کچھ نہ کچھ طلب نہ ہو. جو کہ آپ دیکھیں کہ عرب جو تھے جس وقت یہ کتاب نازل ہو رہی تھی، قرآن اللہ تعالیٰ مختلف اوقات میں نازل، ایک ساتھ تو پوری کتاب نہیں، مختلف اوقات میں آیات آ رہی تھیں، تو جو سننے والے تھے وہ سب کون تھے؟ عرب ہی تھے. لیکن انہی عرب میں سے کچھ ایسے عرب تھے جن کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، جن کے دلوں میں احساس تھا، جن کے دل جو تھے ابھی بالکل درست تھے اپنی اصل حالت پہ، تو بالکل تکبر میں اور اپنے انا میں بہت آگے نہیں چلے گئے تھے. تو جو لوگ سلیم الفطرت تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور جو لوگ اپنے تکبر میں رہے تو وہی آیات سن کے وہ ہدایت کے بجائے ان کے لیے مزید گمراہی بڑھ گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا نا کہ اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی آیات ہوتی ہیں، لیکن انسان کی اپنی نیت کہ وہ کس نیت سے ان آیات کو پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. جو ہدایت کی نیت سے اس کتاب کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتا چلا جائے گا. جو شر کی نیت سے اور فساد کی نیت سے اس کتاب کو پڑھے گا اس کے لیے وہی راستے کھلتے چلے جائیں گے. تو ہمیں اپنی نیت کو بھی درست کرنا ہے کہ ہمیں اگر اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو ہمیں اپنی زندگی میں تقویٰ کرنا ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور وہ تمام نیک اعمال کرنا جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر کبھی آپ کسی ایسے رستے سے گزرے ہیں جہاں پہ کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل گزر ہوا ہے. انہوں نے کہا کیسے گزرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں کہ کئی کپڑے ہمارے جھاڑیوں میں پھنس کے کانٹوں میں پھنس کے وہ خراب نہ ہو جائیں. تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے کہ اس
کہ انسان اپنی زندگی اس طریقے سے گزارے کہ جو بھی ارد گرد گناہ ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے بچاتے زندگی گزار لیں. یہی تقویٰ ہے. کیونکہ ہم بھی اپنی زندگی گزار رہے ہیں, ہماری زندگی میں چاروں طرف ہمارے کیا ڈسٹریکشنز ہیں, گناہ کے اپرچونٹیز ہیں, اللہ کی نافرمانیوں کی اپرچونٹیز ہیں. تو جو انسان ان گناہوں میں پڑتا چلا جائے گا وہ تقویٰ سے دور ہوتا چلا جائے گا, اور جو انسان اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچاتا چلا جائے گا اور اپنے آپ کو محفوظ کرے گا, پروٹیکٹ کرے گا, اور ان گناہوں سے بھی بچے گا, نیک اعمال بھی کرے گا, تو وہ تقویٰ میں اتنا ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور تقویٰ کے لیے یہ چیز بہت اہم ہے کہ تقویٰ کا مطلب صرف یہ نہیں کہ صرف نیک اعمال کر لینا. کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ نیکیوں میں تو بہت آگے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے, گناہوں میں بھی بہت آگے ہیں. نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی, نفلی روزے بھی رکھ لیے, ہر سال حج بھی کر لیا, قرآن کی تلاوت بھی کر لی, تہجد نماز بھی پڑھ لی, لیکن کیا ہے, سود پہ کاروبار چل رہا ہے تو چلتا چلا جا رہا ہے, کوئی پرواہ نہیں. نافرمانی ہے تو چلتے چلے جا رہے ہیں. بزنس میں جھوٹ بول کے اگر ایک بزنس کا سیٹ اپ جھوٹ پہ چل رہا ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے, وہ چلتا چلا جا رہا ہے, تو کیا ہے کہ ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت سارے ہیں. تو ایسے شخص کو متقی نہیں کہا جائے گا, تقویٰ والا نہیں کہا جائے گا, جو نیک عمل کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے بچتے ہیں لیکن نیک اعمال نہیں کرتے. مثال کے طور پہ شراب نہیں پیتے, زنا نہیں کرتے, چوری نہیں کرتے, لیکن ساتھ ساتھ نماز بھی نہیں پڑھتے. آپ کو ملیں گے ایسے بہت سے لوگ کہ وہ اخلاق کے بھی اچھے ہیں, شراب بھی نہیں پیتے, زنا بھی نہیں کرتے, چوری بھی نہیں کرتے, جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ سب سے بچتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ نیک اعمال بھی نہیں کر رہے. تو ایسے شخص کو بھی کیا کہا جائے گا, یہ شخص بھی تقویٰ والا نہیں ہے. تو تقویٰ والا انسان کون ہے, جو نیک اعمال بھی کرے, جو چیزیں اللہ نے فرض کی ان فرائض کو بھی پورا کرے, اور اپنے آپ کو ان حرام چیزوں سے, ان گناہوں سے بھی بچائے جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو جب یہ پورا پیکج لے کے ہم چلیں گے تبھی ہم متقین میں ہوں گے, تبھی ہم تقویٰ والے ہوں گے, اور تبھی ہم اس کتاب سے بھی صحیح معنی میں ہدایت حاصل کر سکیں گے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, تبھی یہ بھی متقین ہوں گے جو اس سے ہدایت حاصل کریں گے. تو ہدایت حاصل کرنے کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, نیکیوں کی طرف لگانا, تاکہ اس کتاب کے اندر جو بھی کچھ ہے اس سے ہم فائدہ حاصل کر سکیں. اور ویسے بھی کیونکہ یہ کتاب کیا ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, یہ پاک چیز ہے. تو اللہ کا کلام جتنا پاک ہے وہ پاک دل میں ہی آئے گا. جب ہمارے دل ہی غلیظ ہوں گے, ہماری روحیں ہی غلیظ ہوں گی گناہوں کی وجہ سے, ہم دن رات گناہ ہی گناہ کرتے رہ رہے ہیں, تو ہم اس کتاب سے اس طرح ہدایت نہیں حاصل کر سکیں گے. تو جس کی اندر کی طلب اچھی ہوگی, صاف ہوگا, دل صاف ہوگا, تقویٰ والا ہوگا, جتنا زیادہ وہ پڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے تقویٰ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا, اور اتنا ہی اس کتاب سے وہ ہدایت بھی حاصل کرتا رہے گا. تو ہم نے کیا بات کی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلی چیز کیا ہے, یہ خاص کتاب ہے, عام کتاب نہیں ہے, اللہ کا کلام ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دوسری چیز, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. تیسری چیز, ہدایت. یہ اصل مقصد اس کتاب کا کیا ہے کہ اس سے ہدایت حاصل کرنا. اور چوتھی چیز کیا ہے کہ ہدایت وہی حاصل کرتا ہے جو تقویٰ والے ہیں. تو ان سب چیزوں کو ہم ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس کتاب کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کی محبت عطا فرمائے, اس کی صحیح فہم عطا فرمائے, اس کو ہماری زندگیوں کا حصہ بنائے, اور ہمیں اپنی ساری زندگی اس قرآن کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.